جس بندے کو اللہ نماز کی توفیق نہیں دے رہا اس کے لیے لمحہ فکری ہے، یہ میں کہتا ہوں اس کے اوپر عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا اس بندے پہ عذاب ہے جس کو اللہ توفیق نہیں دے رہا نماز کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت وائز ہے، نماز کے بغیر بھی میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا، جان بوجھ کے اس نے کفر کیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے ماتھے کا جھومر ہے، میرے سر آنکھوں پہ، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کی بات کے آگے مجھے کوشچن کرنے کا اختیار ہی نہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حرف آخر ہے۔ اس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی، اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ اللہ کے فرماتے کہ مومن اور کافر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے۔ لیکن صحابہ کے دور میں اس کا تصور تھا نہیں کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے۔ میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ موت کا غم تو چھوٹا غم ہے، نماز سے قضا ہونے کا غم تو بہت بڑا غم ہے۔ صلاح از یور لائف لائن، جس نے نماز مس کر دی اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 100 سے زیادہ دفعہ سے قرآن میں ذکر کیا اور احادیث میں تو بے شمار۔ قرآن آپ کھولیں سیکنڈ پیج پہ سورہ بقرہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ صرف پڑھتے نہیں ہیں، قائم کا مطلب یہ کہ ٹائم پہ پڑھنا، باجماعت پڑھنا، صحیح وضو کے ساتھ پڑھنا، مسجد جاتے ہوئے زینت اختیار کرنا۔ چلے آپ بہت سارے کام نہیں کر سکتے لیکن نماز ٹائم پہ پڑھے تو صحیح۔ اب قرآن میں بھرا ہوا ہے ذکر نماز، نماز شاید کوئی پیج اس میں نماز کا ذکر نہ ہو۔ پھر آخر میں آپ سورہ کوثر کھولتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی دیں۔ واللہ اس بندے کی زندگی نحوست والی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کو ڈیلے کرتا ہے، اس کی زندگی میں کچھ نہیں رکھا۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اسے کان میں یورینیٹ کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت ہوگی، اس کی زندگی میں کیا ایکٹیونیس ہوگی؟ وہ تو لیتھارجی سے اور ڈپریشن سے بھرا ہوا ہوگا وہ شخص۔ شیطان گردن کے پیچھے 3 نوٹس لگاتا ہے۔ جب انسان حدیث کے مطابق، آتھینٹک حدیث، جب انسان اٹھتا ہے تو پہلی کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، تیسری تب کھلتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے فجر کی۔ امیجن جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور روزانہ ہی 8 بجے 9 بجے اٹھ رہا ہے، 10 بجے اٹھ رہا ہے، 7 بجے اٹھ رہا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت اور کیا وہ اللہ سے کیا خیر امید کر سکتا ہے؟ اور وہ کیوں اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کر رہا ہے جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے جو نماز نہیں پڑھا، یعنی اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو شخص نماز کا انکار ہے وہ تو کافر ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو اختلاف کسی کو، جو اس میں تو اجماع ہے پوری امت کا۔ اختلاف اس پہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے بٹ نہیں پڑھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو جب اس کی موت ہو نا تو دور کسی صحرا یا دور کسی جگہ میں گڑھا کھود کے اس کو وہاں پھینک کے آ جایا جائے۔ اور دوسرے علماء کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ بڑا نیک انسان ہے؟ نہیں، جو اختلاف ہے کہ یہ بہت بڑا کافر نہیں ہے تو فاجر ہے۔ دوسرے جو علماء کہتے ہیں کہ یہ فاجر ہے، بڑا گناہ گار ہے۔ کیا میں اور آپ اپنے آپ کو ایسے اسٹیٹمنٹ ڈالنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں علماء، ایک گروپ آف علماء، اسکالرز، بڑے بڑے اسکالرز کہہ رہے ہوں کہ وہ کافر ہے اور ایک کہہ رہے ہیں نہیں کافر نہیں ہے تو فاجر ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، بدبخت انسان۔ اللہ اکبر۔ نماز اس لیول کی فرض ہے کہ ہر عبادت کسی ریزن کی وجہ سے چھوڑی جا سکتی ہے۔ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، سفر پہ بیمار ہے چھوڑا جا سکتا ہے، حج نہیں استطاعت نہ کرو، زکوٰۃ نہیں استطاعت نہ کرو۔ نماز فالج بھی ہوا ہے، آپ نے لیٹ کر پڑھنی، آپ نے آنکھوں سے پڑھنی، آپ سجدہ نہیں کر سکتے، خدا نہ خواستہ فالج ہوا ہے اپنے آنکھوں کے اشارے سے۔ نماز کین نیور 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 بی لیفٹ، اور نماز جو کانسٹنٹلی ترک کر دیتا ہے، ائمہ اکرام کا اس میں اجماع ہے ایک قسم کا کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔
اس لیول کا سخت فتویٰ ہے کہ جس نے بہت دیر سے نماز ترک کی ہوئی ہے اس کا نماز جنازہ نہیں جاتا. اور یہ مثالیں ملتی ہیں، صحابہ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس شخص. پہلے پوچھا جاتا تھا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ ذرا یہ حدیث سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہ نماز قائم کرے اور روزے رکھے. اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میرے کوئی حدیث سنے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے.